نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ پڑھیے مل کے، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا، پڑھیے مل کے، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا۔ علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے، علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے، پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا۔ خدا جب تم سے فرمائے لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا۔ بروز حشر ہمارے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر ہمارے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں میں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، تڑپتی ہے بہت آنکھیں، تڑپتا ہے یہ دل میرا، تڑپتی ہے بہت آنکھیں، بلا لو پھر مدینے
میں تمہارا ہوں، میں تمہارا یا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات سید سروراں دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، رجب المرجب شریف کا خوبصورت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک کئی نفوس قدسیہ کے یوم ولادت ہیں، کئی نفوس قدسیہ ایسے ہیں جن کے یوم عرس ہیں۔ تو آج ہم اس مختصر وقت میں عاشق رسول خیر التابعین سید التابعین حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر کریں گے، کیونکہ 3 رجب المرجب آپ کا یوم وصال ہے، یوم عرس ہے۔ اس عاشق رسول کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کریں گے۔ یاد رکھیں، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی نگاہوں سے رسول کریم علیہ السلام کا دیدار کیا اور پھر ایمان پہ اس کا وصال ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحابی کا دیدار کیا ہو، صحابی کی صحبت پائی ہو۔ اور اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے میرے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کی شان یہ ہے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ فرمایا سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر میرے زمانے کے بعد میرے بعد والوں کا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کرام کا، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے صحابہ کو دیکھا بہترین ان کا زمانہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ تابعین کا زمانہ وہ زمانہ ہے
کہ جس زمانے کو خیر کا سرٹیفکیٹ زبان رسول سے ملا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ بہترین لوگوں کا زمانہ ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ یہ ترمذی میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ساری بڑی شان والے ہیں، لیکن کچھ غلام ایسے ہیں کہ جو آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں اور دن کے چڑھے ہوئے سورج کی طرح روشن نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پہ کھڑے ہوئے، بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں گئے اور سرکار نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، یا اللہ ملک شام کو برکتیں عطا فرما۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ کہ جن کی زبان کی شان یہ ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اور جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور رسول کریم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا، یا اللہ ہمارے ملک شام کو برکتیں عطا فرما۔ ملک شام کے لیے کیوں دعا کی؟ اس لیے کہ یہ ملک شام یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ پھر حضور نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ ہمارے یمن کو بھی برکتیں عطا فرما۔ یہ یمن کے لیے کیوں دعا کی؟ اس لیے کہ یمن اللہ کے ولیوں کی سرزمین ہے، شام اللہ کے نبیوں کی سرزمین ہے۔ اور پھر یمن میں ایک علاقہ ہے کرن، اور اس کرن علاقے میں ایک ہستی پیدا ہوئی ہے جس کو اویس بن عامر کرنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے 3 بار یہ دعا کی ہے۔ میرے نبی تو ایک بار دعا کر دیں تو وارے نیارے ہیں، کہ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آقا میری امی کے لیے دعا کریں، تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ شیخ الحدیث ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دوڑے گھر کی طرف۔ صحابہ نے کہا آج بڑی تیزی سے دوڑتا جا رہا ہے۔ کہا دیکھتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں اپنے گھر میں، یا میرے نبی کی دعا میرے گھر میں پہلے پہنچتی ہے؟ تو کیا دیکھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے ماں غسل کر کے انتظار کر رہی ہے۔ ابو ہریرہ کے لیے دروازہ کھلا، کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئی ہیں۔ یہ ایک نہیں کئی مثالیں ایسی ہیں کہ زبان رسول سے جو نکلا پھر وہ ہو کر رہا۔ تو حضور نے 3 بار دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ ہمارے شام کو بھی برکتیں عطا فرما، ہمارے یمن کو بھی برکتیں عطا فرما۔ تو بیٹھنے والوں نے کہا وہ فی نجدنا، نجد کے لیے بھی دعا کر دیں؟ تو حضور نے 3 بار نجد کے لیے دعا نہیں کی،
تینوں بار دعا کیا تو شام کے لیے اور یمن کے لیے دعا کی ہے، اور جب تیسری بار حضور سے کہا گیا کہ نجد کے لیے دعا کریں تو سرکار نے فرمایا فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزِّلْزَالُ وَالْفِتَنُ، ہمارا گمان یہ ہے کہ اس علاقے سے فتنے اٹھیں گے، اس علاقے سے زلزلے اٹھیں گے، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور اس علاقے سے شیطان کے گروہ نکلیں گے، اور یہ وہی نجد کا گروہ ہے کہ جس نے اللہ کے ولیوں کی بھی گستاخیاں کی ہیں، اللہ کے نبیوں کی بھی گستاخیاں کی ہیں، اور ان کے لیے میرے رسول نے دعا نہیں کی ہے۔ اور یمن کے لیے دعا کی تو یمن میں اگرچہ بڑی بڑی ہستیاں رہتی ہیں، لیکن یمن میں ایک ہستی جس کو اویس کرنی کہا جاتا ہے، یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا، رسول پاک سے بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی، ادھر رسول ان کو منبر پہ یاد کرتے، ادھر اویس گھر میں بیٹھ کے مصطفیٰ کو یاد کرتے۔ ایک میرا جملہ سماعت فرمائیں اور دل کی لذت لیں، صرف کانوں کی لذت نہیں، دل کی لذت لیں۔ کلمہ پڑھ کے جتنی دیر حضرت اویس کرنی زندہ رہے ہیں، رسول کریم کی تڑپ میں زندہ رہے ہیں۔ ماں بوڑھی ہے، ماں نبینا ہے، ماں فالج زدہ ہے، ماں کی خدمت میں وقت گزار دیا اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ظاہری زمانہ پایا ہے، لیکن سرکار کو بظاہر دیکھا نہیں ہے، اسی لیے وہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، اور تابعی جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر سید التابعین ان کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ اگر مشکات شریف کھولیں یا حدیث کی کتابیں کھولیں یا مسلم شریف میرے پاس پڑھی ہے یہ کھولیں یا مستدرک میرے پاس پڑھی ہے اس کو دیکھیں، تو جب تابعین کا ذکر ہوا ہے، یہ حلیت الاولیاء میرے پاس پڑھی ہے اس کو دیکھیں، 7 جلدوں میں یہ کتاب ہے، تو سب نے جب تابعین کی لائنوں میں ذکر شروع کیا ہے تو سب سے پہلے حضرت اویس کرنی کا شروع کیا ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، دل میں تڑپ بڑی تھی، روتے رہتے تھے، رو رو کر آنکھیں بھی سوج جاتی تھی۔ ماں کو کہتے تھے امی میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو ماں کہتی ہے روتا کیوں ہے؟ بس یہ تڑپ رہتی ہے کہ میں سرکار کا مکھڑا دیکھا ہوں۔ یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان و عظمت سن یار، آج ہم حضور کا ذکر کر کے بڑے ہوتے ہیں، لیکن سرکار منبر پہ کھڑے ہو کے صحابہ کے مجمع میں کہہ رہے ہیں مجھے یمن سے ٹھنڈی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق اپنے جبہ مبارک، قمیص مبارک کے بٹن کھولے اور اپنا سینہ مبارک یمن کی طرف سے کر کہا آج تو مجھے یمن سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کہیں گے کہاں مدینہ، کہاں یمن، یہ خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ کیونکہ آج کل کا دور فتنوں کا دور ہے، ہر بندہ اعتراض کر سکتا ہے، تو ہم کہیں گے قرآن پڑھ، پھر سونگنے کی حس موجود ہو تو پھر تمہیں پتہ بھی چل جائے کہ جب یوسف علیہ السلام نقاب پہن کے بیٹھے ہوئے تھے اور بھائی کشکول لے کر کھڑے تھے، تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ بابا تو یوسف کی محبت میں نابینا ہو چکے ہیں، کہا تم نے ان کا علاج کوئی نہیں کروایا؟ کہا نہیں علاج کوئی نہیں کروایا۔ کرتا دیا اپنا،
کہا جاؤ لے جاؤ میرے بابا کی آنکھوں پہ کرتا ڈالنا۔ یوسف بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ میرا ایمان ہے یوسف علیہ السلام دعا کرتے پھر بھی آنکھوں میں نور آ جانا تھا، یعقوب علیہ السلام دعا کرتے پھر بھی آنکھوں میں نور آ جانا تھا، لیکن کرتا دیا۔ ادھر سے وہ لشکر چلا اور ادھر کہاں حضرت یعقوب علیہ السلام ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، مجھے انی لا اجد ریح یوسف، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اگر یوسف بیٹھے ہوں مصر میں اور یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کی خوشبو لے سکتے ہیں، تو میرے نبی تو یعقوب علیہ السلام کے بھی نبی بن کر آئے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم مدینے میں ہیں، منبر پہ ہیں اور کہا آج مجھے یمن سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کس کی خوشبو تھی؟ یہ اس عاشق رسول کی خوشبو تھی جس کو زمانہ ویسے کرنی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ جنگ صفین ہو رہی ہے، یہ مستدرک میں حدیث موجود ہے۔ جنگ صفین کے موقع پر جب آواز لگی کہ لوگوں تمہارے اندر کوئی اویس ہے، کہا تم کو اویس سے کیا کام ہے؟ کہا بس یہ پوچھنا ہے کیا تمہارے اندر کوئی اویس ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا سمیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، میں نے اللہ کے رسول سے، بولے میں نے اللہ کے رسول سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے کانوں سے، سمیتو فعل ماضی ہے، واحد متکلم ہے، سمیتو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یار کس کا بول سنا ہے؟ اللہ کے رسول کا بول سنا ہے۔ خیر التابعین اویس القرنی، فرمایا تمام تابعین میں سب سے جو بہتر ہیں وہ حضرت اویس کرنی ہے۔ خیر التابعین اویس القرنی، تمام تابعین میں جو بہتر ہے، جس کو مصطفیٰ کہیں یہ بہتر ہے۔ تو آج صدیاں بیت گئی ہیں، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی زندہ ہے، کام بھی زندہ ہے۔ یہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے، بلکہ یہ مستدرک میں بھی میں نے حدیث پڑھی ہے اور یہ میرے سامنے مسلم شریف ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، میں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کریم کا فرمان سنا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، ایک انسان ہوگا جو تابعین میں سب سے افضل ہوگا، اس کو اویس کرنی کہا جاتا ہے، جس کو رسول پاک فرما کے جائیں کہ یہ سب سے اعلیٰ ہے، جس کو حضور فرما کے جائیں کہ یہ سب سے بہترین ہے، ان کو زمانہ حضرت اویس کرنی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت اویس کرنی روتے تھے اور روتے اتنا تھے کہ آنکھیں سوج جاتی، لیکن عبادت میں وقت گزرتا، دن روزے میں گزر جاتے، رات کا سورج غروب جب ہوتا تو پھر کیا ہوتا، کبھی کہتے آج رات رکوع میں گزارنی ہے، ساری رات رکوع میں کھڑے رہے۔ یہ حلیت الاولیاء والے لکھتے ہیں جب مغرب ہوئی عشاء پڑھ کے رکوع میں کھڑے رہے تو پوری رات رکوع میں گزر گئی۔ اگلی رات ہوئی تو کہاں آج سجدے میں گزرے گی، اگلی رات ہوئی تو کہاں آج قیام میں گزرے گی، اگلی رات ہوئی تو کہاں آج اتحیات میں گزرے گی۔ اس کو زمانہ حضرت اویس کرنی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ شان ہے جن کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ پڑھیے مل کے یہ
شان ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ ماں کلمہ میں نے پڑھا ہے، رسول کریم کو دیکھنے کو دل کرتا ہے. آپ کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹا اویس تمہیں پتہ ہے نا میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی. توجہ، تمہیں پتہ ہے نا میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، میں فالج زدہ ہوں، پانی کی بھی محتاج ہوں، کھانے کی بھی محتاج ہوں. اے اویس تو میری خدمت کرتا رہتا ہے لیکن میں تجھے منع نہیں کرتی ہوں، تو جا میرے نبی کو دیکھنے کے لیے جا. حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی سے اجازت لی. ادھر مکھڑا مصطفیٰ ہے، ادھر چہرہ مصطفیٰ ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے والوں کو سبق دیا. امی تڑپتی رہے تو پیر کے دربار پہ بیٹھا رہے تو کسی کام کا نہیں ہے. امی تڑپتی رہے تو اپنے استاد کے پاس بیٹھا رہے تو کسی کام کا نہیں ہے. نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی دیکھنے کے لیے نہیں گئے، اس لیے کہ امی کی خدمت کرنی ہے. ماں بیمار رہتی ہے. ایک دن ماں نے حضرت اویس کے آنسوؤں کو دیکھا. ماں نے کہا جاؤ اویس حضور کو دیکھ کر آؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا تم نے وہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے کھڑے حضور کو دیکھ کے آ جانا گا. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی سے وعدہ کیا. چلتے چلتے آئے، حضور علیہ السلام کے مدینے میں داخل ہوئے. حضرت میرے علی نے کہا تھا لم نشرب سینہ ہے اور لکا دیا لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں قدم رکھا. یار توجہ رکھنا میری طرف، میں نے خیر التابعین کا ذکر شروع کیا گیا، میں نے سید التابعین کا ذکر شروع کیا گیا. مدینہ کی گلی میں قدم رکھا. چلتے چلتے رسول کریم کے دروازے پہ آئے، اپنے انداز میں دستک دی تو اندر امی جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی. ام المومنین بولی کون ہے؟ کہا میں ایک فقیر ہوں. کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا یمن کا رہنے والا ہوں. کہا کدھر آئے ہو؟ کہا رسول کریم کا مکھڑا دیکھنے آیا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا سن او آنے والے فقیر حضور تو اس وقت گھر میں نہیں ہیں، مسجد میں بیٹھ جا، ان کا انتظار کر لینا، سرکار آ گئے تو ان کا دیدار کر کے واپس چلے جانا. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں کھڑے گئے، سوچنا شروع کر دیا. امی نے کہا تھا بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے کھڑے آ جانا گا، بیٹھنا نہیں ہے. اور جملے سنیں یار، جو ماؤں کو گھورتے ہیں، جو ماؤں کو تماچے مارتے ہیں، جملے سنیں. ایک طرف نبی پاک کا دیدار گئے، دوسری طرف ماں کا بول گئے. اویس کرنی کہنے لگے امی نے کہا تھا بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے کھڑے واپس آ جانا گیا. اور ماں کو دھکے دینے والے وہ حضرات اس جملے سے سبق حاصل کریں. بیویوں کے پیچھے لگ کے ماں کو ذلیل کرنے والے حضرات اس جملے سے سبق حاصل کریں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا میرے نبی گئے ہوئے ہیں، انتظار کر لو. ادھر سے میرے رسول نے فرمایا تھا، ادھر سے میرے رسول گئے ہوئے گئے، ادھر امی نے کہا تھا بیٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے. حضرت اویس کرنی چلنے لگے تو کہا امی جی عائشہ صدیقہ حضور آئے تو میرے نبی کو بتا دینا، یمن کا رہنے والا ایک فقیر آیا تھا. میرے مصطفیٰ جب مدینے میں آئے یار آنسوؤں کی لڑی
گالیاں بیان نکلتی ہیں۔ تیرے میرے رسول جب مدینے میں آئے، حضور علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، تیرے میرے کریم آقا نے اپنے قمیص مبارک کے بٹن کھولے، حضور نے فرمایا عائشہ وہ میرا نوکر آیا تھا وہ کدھر چلا گیا گا؟ عائشہ وہ میرا نوکر آیا تھا وہ کدھر چلا گیا گا؟ عرض کیا کہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہی تو ویسے کرنی ہے جس کا منبر پہ کھڑے ہو کر میں تذکرہ کرتا ہوں، مجھے یمن سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، وہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا آپ کا عاشق ہے تو پھر مل کے کیوں نہیں کیا؟ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور فرمانے لگے عائشہ ماں کی خدمت نے اس کو یہاں پہ کھڑا نہیں ہونے دیا، اس کی ماں بیمار ہے، فالج زدہ ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، وہ ماں کی خدمت کے لیے واپس چلا گیا ہے۔ عائشہ میرا اویس یمن میں بیٹھا ہوتا ہے، مجھے اس عاشق کی مدینے میں خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ شان ہے میرے نبی پاک کے عاشق رسول حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی۔ محبت نال بولو سبحان اللہ، ایک بار پھر آخو ذرا سبحان اللہ۔ یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ میرے پاس مستدرک موجود ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا بھرا میدان ہوگا، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، امی چھوڑ جائے گی، ابو چھوڑ جائے گا، بہن بھائی چھوڑ جائیں گے، رشتہ دار چھوڑ جائیں گے۔ یہ مستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، جب جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو جنتی دروازہ کراس کر رہے ہوں گے، جب اویس کرنی آئیں گے تو اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں اویس کرنی کو روک لیا جائے۔ جب سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا جائے گا تو حضرت اویس کرنی کہیں گے اے فرشتوں مینوں کیوں روکیا جے؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم ہوا گیا اویس کرنی کو روکا جائے۔ عرض کیا پھر پوچھے میرے رب سے کیا فرماتا گیا؟ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں میرے اویس کو کہہ دو تم دیکھو جہنم کی طرف، جس کی طرف تم انگلی اٹھاتے جاؤ گے ہم اسے جنتی بنا کے جنت میں اعلیٰ مقام دیتے جائیں گے۔ اللہ یا رسول یدخل الجنت بشفاعت رجل من امتی اکثر من ربیعۃ و مدر، اور یہ حدیث تسلسل کے ساتھ موجود ہے۔ کیا ایک قبیلہ تھا جو قبیلہ ربیہ تھا، قبیلہ مدر تھا، اس کے بندوں کی تعداد ہی گنتی میں نہیں آتی تھی۔ فرمایا قیامت والے دن جنت کے دروازے پہ اویس کھڑا ہوگا۔ یہ اویس نبی نہیں ہے، یہ اویس صحابی نہیں ہے، یہ اویس تو تابعی ہے۔ اگر صحابی کو دیکھنے والے تابعی کی یہ شان ہے تو پھر صحابی کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ اور پھر سنیں جس کو دیکھ کر بندہ صحابی بنتا گیا اس نبیوں کے نبی کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب، پڑھو مل کے یار، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب وہ امام سب انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے، ارے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان
ختم نبوت. اوے جو آج بھونکتا ہے بیٹھ کے کہ ولی تے شاعری کوئی نہیں، یہ اس کے لیے حدیث ہے. میرے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو کھڑا کیا جائے گا. یہ نبی نہیں ہے، ان کا ولیوں کی صف میں پہلا نام ہے. یہ تابعی ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ. جب پوچھا گیا اللہ کے رسول اینا رتبہ انہوں کتھوں مل آئے، فرمایا سنو اتنا رتبہ وہ تو مجھے بھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ وہ دن بھی ماں کی خدمت میں گزارتا گیا، وہ رات بھی ماں کی خدمت میں گزارتا گیا. اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے 2 مرتبہ اویس آئے تھے مدینے میں، 2 بار، اور ماں سے وعدہ تھا کہ کھڑے کھڑے واپس آنا ہے. آج اخباریں دیکھیں، میگزین دیکھیں، آج کتب دیکھیں، آج سوشل میڈیا پہ پوسٹیں دیکھیں. اس نے ماں کو تھپڑ مار دیا، اس نے ماں کو گلے میں رسی ڈال کے اس کو کھینچ دیا، اس نے ماں کو چھت سے گرا دیا، اس نے بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کو دھکے دیے. سنو اویس قرنی نے بتایا ایک طرف ہے رسول کریم کا دیدار اور دوسری طرف ہے میری ماں کا جملہ کہ بیٹھنا نہیں، کھڑے کھڑے آنا. حضور ممبر پہ بیٹھے، توجہ، سرکار ممبر پہ کھڑے ہیں، حضور نے بٹن کھولے، فرمایا مجھے یمن سے خوشبو آ رہی ہے، مجھے یمن سے خوشبو آ رہی ہے. سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا آقا کون سی خوشبو ہے؟ فرمایا توجہ میری طرف رکھے سارے دوست، فرمایا مجھے یمن سے اس بندے کی خوشبو آ رہی ہے عمر جس کی ملاقات تیرے ساتھ ہو. حضرت عمر کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عمر مجھے اس بندے کی خوشبو آ رہی ہے کہ جس کی تیرے ساتھ ملاقات ہوگی. اور عمر صرف تو ہی اکیلا نہیں ملے گا، تیرے ساتھ علی شیر خدا بھی اسے ملے گا. یہ لکھا ہے مسلم شریف میں بھی. ابھی یہ ملاقات نہیں ہوئی، یہ حلیت الاولیاء والے لکھتے ہیں جس دن میرے نبی نے یہ بات کہی اس دن کے بعد 10 سال حضرت عمر اویس کو تلاش کرتے رہے. کتنے سال؟ 10 سال حضرت اویس کو تلاش کرتے رہے. آج تو یار کسی کے 10 فالور ہو جائیں تو وہ نہیں سماتا ہے، وہ لوکاں نو دستا پہندا ہے انج ہو گیا انج ہو گیا انج ہو گیا. لیکن اتنا مصطفیٰ کا قریبی فاروق اعظم کہتے ہیں 10 سال میں نے ڈھونڈا. اچھا یہ ایک بات توجہ ہے تاجدار ختم نبوت، اے کچھ مینوں لگدے ہیں انہاں نوں نیند آن رہی ہے، پوری نہیں آئی، آ رہی ہے، لیکن تسی نعرہ مارو انہاں دی نیند جاوے. تاجدار ختم نبوت، یہ اس لیے کہ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. حضور نے ابو بکر کو کیوں نہیں کہا تمہاری ملاقات ہوگی؟ سرکار نے حضرت عثمان غنی کو کیوں نہیں کہا تمہاری ملاقات ہوگی؟ حضور نے بلال پاک کو کیوں نہیں کہا تمہاری ملاقات ہوگی؟ حضور نے فرمایا 2 شخصیات، مسجد نبوی شریف ہے، منبر رسول ہے، زبان مصطفیٰ ہے، صحابہ کا مجمع ہے. اور سرکار فرما رہے ہیں عمر تیری اور علی کی ملاقات ہوگی. فرمایا تم سفر کرو گے. یار آج کسی نے کو کراچی کی طرف سفر کرنا ہو، وہ اکیلا جانے والا ہو تو وہ فون کر کے اپنے دوست کو تیار کرتا ہے، اور یار میں ادھر جا رہے ہیں آجا تیری ٹکٹ بھی میں بھر دینا، میرے نال بہ یار گپا مارتے جائیے، ہم خیال ہوں گے، ہم ذہن ہوں گے. میرے نبی نے یہ جملہ دے کے زمانے والوں کو سبق دیا ہے. اوے عمر علی کی دشمنی نہیں ہے، عمر علی کا یارانہ ہے، اور یارانہ بھی گہرا یارانہ ہے. یہ دونوں لمبا سفر کر کے حضرت اویس سے ملاقات کریں گے. اور ایک روایت پڑھ دیں وہاں یارانہ کتنا تھا. دور فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم ممبر پہ کھڑے ہیں، فاروق اعظم مصلی پہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں. یہ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. ادھر کیا ہوا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مولا علی شیر خدا اپنے گھر میں گئے، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، عمر کے پیچھے. مجھے بتائیں وہ سٹوریاں گڑھنے والے، کیا کوئی آدمی اپنی بیوی کے قاتل کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور یہ شان ہے علی پاک کی. علی پاک نے عمر کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کر کے کہا
اوے انہاں نال ساڈا انہاں جراندا ہے اسی انہاں نو اپنا امام بنا کے سلام پیش کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے عمر، سورج کو دیکھیں تو روشنی چھپ جائے عمر، تاڑی سبحان اللہ سبحان اللہ بابت نہ رکھ حضرت سبحان تاڑ جو کسی نے شامہ نو تقریر کرنی ہے تو سبحان اللہ نہ آگے بھائی۔ فاروق اعظم سورج کی طرف دیکھیں تو سورج کی روشنی مدم پڑ جائے، عمر وہ ہے زلزلہ آئے تو ڈنڈا مارے زلزلہ رک جائے۔ وہ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، عشاء کی نماز ہوئی، نمازیوں نے نماز پڑھی، علی پاک نے بھی عمر کے پیچھے نماز پڑھی، گھر گئے جا کر سو گئے، قسمت کا ستارہ چمکا۔ یہ ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، 10 مبشرہ 10 صحابہ پہ لکھی ہوئی معتبر اور مستند کتاب میرے کتب خانے میں بڑی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا لیٹے، قسمت کا ستارہ چمکا، مصطفیٰ کریم خواب میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور پاک کی عادت تھی مصلی میں بیٹھ کے نمازیوں کی طرف رخ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر پڑھائی اور فجر پڑھانے کے بعد حضور نے نمازیوں کی طرف رخ کیا، نمازیوں کی طرف رخ کیا۔ اتنے میں ایک خاتون آئی، وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئی، اللہ کے رسول نے اس ٹوکرے کو پکڑا، مصطفیٰ کریم نے ایک 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 کھجور سب کو دی۔ یہ خواب کی بات ہے، ایک ایک کھجور سب کو دی۔ علی پاک نے ہاتھ کیا تو حضور نے ہاتھ پہ نہیں منہ میں رکھی۔ لوگوں تاڑی میں سبحان اللہ رکھنے لگا۔ حضرت علی کہتے قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو کھجور مصطفیٰ نے خواب میں دی تھی، جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ میرے منہ میں موجود تھی، وہ میرے منہ میں موجود تھی۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں بلال پاک نے اذان ہوئی، کیونکہ دور فاروق اعظم میں بلال پاک چلے گئے تھے، اذان ہوئی مدینہ شریف میں، کہتے میں اٹھا، میں مسجد میں آیا، انتظار ہونے لگا، عمر پاک آئے، عمر پاک مصلی پہ کھڑے ہوئے، اوہی صورتاں پڑھیاں جنہیں راتی نبی پاک نے خواب چ پڑھیاں تھی۔ ہائے ہائے تاری سبحان اللہ، وہی صورتیں پڑھی، اور تو کالے جھنڈے اور پنجے لگا کے ان کی دشمنی ثابت کرتا ہے۔ اور سن، حضرت علی کہتے ہیں میں نے عمر پاک کے پیچھے نماز پڑھی، وہ صورتیں جو میرے نبی نے خواب میں پڑھی وہ عمر نے مصلی پہ پڑھی۔ مسجد نبوی کا مصلی ہے، حدیث کسی نے دیکھنی ہو میں پوری واٹس ایپ کرنے کو تیار ہوں، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں نماز پڑھا کے عمر بھی ویسے بیٹھے، کیونکہ تازہ تازہ خواب تھا، اور پھر خواب جو حضور آئے ہوں وہ تو کئی سالہ تو بعد بھی تازہ ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور آئے ہیں۔ کہتے ہیں عمر پاک نے جب منہ کیا تو وہی عورت جو خواب میں تھی کھجوریں لے کر، وہی عورت کھجوریں لے کر آ گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیں، آپ نے خود ٹوکرا پکڑا اور ٹوکرا پکڑ کے ایک ایک کھجور سب کے ہاتھ پہ رکھی۔ علی کہتے ہیں میرے پاس آئے تو سرکار عمر پاک نے کھجور میرے ہاتھ پہ نہیں میرے منہ میں رکھی، میرے منہ میں رکھی۔ جب کھجور میرے منہ میں رکھی، لذت وہی رات والی تھی، ذائقہ وہی رات والا تھا، ارے ٹیسٹ وہی رات والا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں عمر کھجور بڑی مزیدار ہے، ایک اور دے دو۔ کھجور بڑی مزیدار ہے، ایک اور دے دو۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اگر رات خواب میں میرے نبی نے دوسری دی ہوتی تو عمر بھی تجھے دوسری کھجور دے دے۔ ہن سنو، اوے تم آج کالے جھنڈے لگا کے ان کی دشمنیاں ثابت کرو، یہ تو خوابوں میں بھی جدا نہیں، یہ تو خوابوں میں بھی جدا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ جو خوابوں میں جدا نہیں ہے وہ نمازوں میں کیسے جدا ہو سکتے ہیں؟ جو خوابوں میں جدا نہیں ہے وہ کتابوں میں کیسے جدا ہو سکتے ہیں؟
سکتے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم، عمر علی کے یار تھے، علی عمر کا یار تھا۔ حضور نے اپنا جبہ اتارا، یہ حلیہ مستدرک ہے، اس میں بھی اپنے انداز میں موجود ہے، یہ حلیۃ الاولیاء ہے، اس میں بھی اپنے انداز میں موجود ہے، یہ مشکات شریف ہے، اس میں بھی اپنے انداز میں موجود ہے، یہ مسلم شریف ہے، اس میں بھی اپنے انداز میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے جبہ دیا اور جبہ دے کر کہا، عمر علی تمہاری اویس سے ملاقات ہوگی، اس کو میرا سلام کہنا ہے اور میرا جبہ دینا ہے اور میری امت کے لیے دعا کروانی ہے۔ اور ایک جملہ آپ لوگوں کے لیے بولنے لگا ہوں، جو مرزا کے فالوور بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، توجہ طلب بات ہے۔ حضور نے یہ کیوں نہیں کہا ابو بکر تم نے ملنا ہے، یہ کیوں نہیں کہا عثمان تم نے ملنا ہے، یہ کیوں نہیں کہا بلال تم نے ملنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ولی ہے اور ولی سے ملاقات ہوگی عمر کی، اس لیے کہ عمر جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان پھر اس راستے پہ نہیں آتا ہے۔ عمر تیرا چلنا یہ ولیوں کے راستے کی طرف تھا، لہذا کسی شیطان کا اس طرف کام ہی نہیں گا، مصطفیٰ کے غلاموں کا کام ہے۔ سیدنا سیدنا فاروق اعظم آپ ہر سال حج کرتے تھے۔ لو حال پر آجے توجہ نہ، ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں۔ ہر سال حج کرتے تھے، حج کرنے کے بعد ایک سال ایسا آیا آپ نے کہا جتنے لوگ یمن سے آئے ہیں رک جائیں، یمن والے رک گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یمن والوں کے خیموں میں آ گئے، فرمایا یمن والوں مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارے اندر کوئی اویس ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ سب کی، کیا تمہارے اندر کوئی اویس ہے؟ وہ کہنے لگے کوئی اویس نہیں ہے۔ ایک بوڑھا اٹھا اور اس بوڑھے نے کہا ہاں میرا ایک بھتیجا ہے اویس ہے، لیکن عمر تیری بڑی شان ہے، وہ اویس تو ایک مجذوب بندہ ہے، وہ تو ایک مجذوب ہے، جب ہم روتے ہیں وہ ہنستا ہے، جب ہم ہنستے ہیں وہ روتا ہے۔ تو کہا بس مجھے یہ بتا دو اویس ہے کدھر ہے کدھر؟ کہا وہ میدان عرفات میں ہمارے اونٹوں کو چرا رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے مولا علی شیر خدا کو لیا، یمن والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور جو گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھنے والا تھا اس اویس کی اتنی شان ہے۔ حضرت اویس سے کرنی کی طرف حضرت فاروق اعظم گئے تو دیکھا اونٹیوں اور بکریوں کے ریوڑ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جھاڑیوں کی بیک سائڈ پہ مصلی بچھا کے اس عاشق رسول نے نماز شروع کی ہے۔ توجہ کرنا، جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو حضرت اویس نماز میں تھے، انہوں نے اپنے نماز کی 2 رکعتیں مکمل کی۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک نظر دیکھا، کہا کون ہے؟ کہا مزدور ہوں۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ ہے۔ کہا عبداللہ تو سارے ہی ہیں، اللہ کے بندے تو سارے ہی ہیں۔ کہا تیرا نام کیا ہے جو تیری امی نے رکھا ہے؟ کہا اویس مجھے کہا جاتا ہے۔ کہا بغل سے کپڑا ہٹاؤ، بغل سے کپڑا ہٹاؤ، یہ حدیثوں میں موجود ہے، میں سامنے کھول کے بیٹھا ہوں۔ حضرت اویس کرنی نے بغل سے کپڑا ہٹایا تو بغل کے نیچے سینے کی طرف ایک سفید داغ تھا۔ حضرت اویس کرنی نے جب وہ داغ دکھایا، عمر اور علی نے اس داغ کو چوما، چوم کر ویسے کرنی کہنے لگے اے اینے بوسے دئی جانڈے تے میرا تعارف پوچھی جانڈے، اپنا کرایا ہی نہیں، اپنا کروایا ہی نہیں۔ کہا پھر سنو، عمر پاک نے کہا مجھے عمر کہا جاتا ہے۔ کھڑے ہو گئے ویسے کرنی، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ مولا علی شیر خدا ہے۔ کہا حضور میں غریب کول لو، یہ تھی ماں کی خدمت کا اثر، یہ تھا ماں کے پاؤں دبانے کا اثر، یہ تھا ماں کے پانی کے خیال رکھنے کی جزا، یہ تھی ماں کی منہ مبارک میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کے شوربے میں بھگو کے رکھنے کا اجر تھا۔ حضرت عمر نے کہا اویس باقی باتیں بعد میں ہوں گی، مدینے کے منبر پہ کھڑے ہو کر میرے نبی نے کہا تھا اویس کو میرا سلام کہنا ہے۔ یہ
मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, उवैस को मेरा सलाम कहना है। और कुर्बान जाऊं, अल्लाह भी नबी पे सलाम भेजे, जिब्राइल भी नबी पे सलाम भेजे, मिकाईल भी नबी पे सलाम भेजे, इजराइल भी नबी पे सलाम भेजे, इसराफील भी नबी पे सलाम भेजे, अरे दाता अली हजवेरी भी नबी पे सलाम भेजे, मोइनुद्दीन अजमेरी भी नबी पे सलाम भेजे। हाजियाबाद वाले तुसी भी नबी पे सलाम भेजो, सुबह शाम फरिश्ते भी नबी पे सलाम भेजे। और उस आशिक रसूल दे फिर दिल कितना वधिया होएगा जनु नबी कहन तेरे उत्ते मेरा सलाम होवे, तेरे उत्ते मेरा सलाम होवे। हजरत उवैस करनी को हजरत उमर ने कहा, हालांकि उमर और अली अफजल हैं। और शरी मसला सुन लें, उवैस करनी जैसे करोड़ लोग भी हों तो उमर और अली के पाँव के नलायन के साथ लगी हुई खाक के बराबर भी नहीं, इसलिए कि उमर और अली सहाबी रसूल है। लेकिन देखो मेरे नबी ने बड़ों को छोटे की तरफ भेजा और ये सबक दिया है। कदी कदी लड़ाई हो जाए तो बड़े आकड़ बना के बह जाते आ, ਵੱਡੇ ਆਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, मैं बड़ा सी मैनू नहीं बुलाया। और सुन मेरे नबी ने सबक दिया है क्या, कभी कभी बड़ों को छोटों की तरफ जाना पड़ता है। और अल्लाह के रसूल खुद चाहते तो मुस्तफ़ा ने कितनी दुआएं करवाई हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने उमर और अली को भेजा। हजरत उवैस ने मेरे नबी का जुब्बा अपने सर पे लिया, दाएं तरफ उमर थे, बाएं तरफ अली थे। हजरत उवैस करनी ने दुआ शुरू की, मेरे नबी ने क्यों भेजा, उवैस के रोज़ों की खातर मेरे नबी ने क्यों भेजा, उवैस के सजदों की खातर मेरे नबी ने क्यों भेजा। उवैस कुरान ज्यादा पढ़ता था, नहीं नहीं, मेरे नबी ने कहा ए उमर अली, मेरा उवैस माँ की खिदमत बड़ी करता है और जो माँ की खिदमत करता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं, तुम जाओ मेरे उवैस से दुआ करवा के लाओ। और इन दोनों शख्सियात ने जब देखा उवैस पाक ने दुआ की तो कमाल कर दिया। फिर उमर कहने लगे उवैस से, यार जब हम नबी का तज़किरा करते हैं तेरा जिस्म कांप जाता है, तेरी आंखों में आंसू होते हैं, तू हुजूर को देखने क्यों नहीं आता। जलाल आ गया, कहने लगा तुमने देखा हुआ है, हमने 30 साल के अरसे से देखा है, तुम नमाजें पढ़ते हो, हाँ पढ़ते हैं हम उनके पीछे नमाजें। या मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। तो फिर बताओ मेरे नबी के सर में कितने बाल सफेद थे, मेरे नबी की दाढ़ी में कितने बाल सफेद थे। यह पूरा वाकया मैं हेडलाइन करके आया हूँ, 8 जिल्दों में हदीस की किताब है मिशकात शरीफ, जिसको मुफ्ती अहमद यार नईमी गुजराती ने नकल किया है। अशियतुल लमात में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने नकल किया है। जब उमर अली की तरफ, अली उमर की तरफ देखने लगे तो कहा फिर सुनो, अब हुजूर तो है नहीं, मेरी तुम्हारी मुलाकात हो गई है, लेकिन 14 बाल मेरे नबी के सर में सफेद थे, ये 5 बाल मेरे नबी की दाढ़ी में सफेद थे। उमर ने पूछ लिया, यार मैनू इन्नी गल दस, तेनू किवें पता है। फरमाया अल्लाह की कसम, मैं यमन में अम्मी की खिदमत करता था, मेरा नबी मुझसे दूर नहीं था, मेरा नबी मुझसे दूर नहीं था। तो सुना नौजवानों, माँ की खिदमत या उनसे पूछें जिनसे माँ का रिश्ता टूट चुका है, जो माँ कब्र में उतर चुकी है उनसे पूछें, जिनके जिंदा हैं उनका एहतराम करो। हजरत उवैस करनी ने कोई इतने हज नहीं किए थे कि हज की वजह से रुतबा मिलता, ज़कातों की वजह से रुतबा मिलता। हजरत उवैस करनी ने यह सबक भी आज के नौजवान को दिया है। एक तरफ तेरे पीर का दरबार हो, दूसरी तरफ तेरी माँ के कदम हो, तो पीर के दरबार पे बाद में जाना, माँ के कदम पहले दबाने हैं। कहाँ बयान है तो माँ के पीछे मुस्तफ़ा को भी ज़ाहरी तौर पे देखने नहीं गया हूँ। और कितनी खूबसूरत गाला जो हदीसों में मौजूद है, हुजूर अपने बटन खोल के तू मैं नहीं हुजूर, बटन खोल के कहते थे। सहाबा कहते थे हुजूर जहाँ आ जाए तो हुजूर की खुशबू होती थी, और हुजूर कहते हैं आज मुझे यमन से खुशबू आ रही है, आज मुझे यमन से खुशबू आ रही है। आज 5 रजब है, 3 रजब को हजरत उवैस करनी का यौम विसाल था। मैंने कहा इनकी बारगाह में भी सलामों का तोहफा पेश हो जाए। ये वो हस्ती है जिसने हमें सबक दिया है, लाल ही हुजूर नाल ते तोड़ने वालों।
تے او بڑے کریم نے، او بڑے مہربان نے، او بڑے لجپال نے۔ کبھی بھی کسی کے پیچھے لگ کے کسی ولی کی گستاخی نہ کرنا، کبھی بھی کسی کے پیچھے لگ کے کسی نبی کی گستاخی نہ کرنا، ورنہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ آج خواجہ اجمیر کا 814واں عرس ہے، 814واں عرس ہے۔ میں کئیوں کو اٹھا لوں تو ان کو اپنے دادا اور پردادا کی قبر کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن اجمیر شریف کو لائیو دیکھیں ذرا، سبحان اللہ، لائیو دیکھیں ذرا اجمیر شریف کو، اور بھونکنے والے بھی دیکھیں ذرا۔ ایک ایک جگہ پہ تمہیں عاشق رسول ایسا کھڑا نظر آئے گا جو حضرت اجمیر کو سلام کا گلدستہ پیش کر رہا۔ انشاءاللہ پرسوں اتوار والے دن نماز فجر کے بعد خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے محفل پاک ہوگی، جس میں میرے استاد محترم قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء، جن کو تقریباً 55 سال ہو چکے ہیں حدیث پڑھاتے ہوئے، جن کے پیچھے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو میں نے استادوں سے عرض کیا، انہوں نے بڑی محبت فرمائی۔ انشاءاللہ ان کا نماز فجر کے فوراً بعد خطاب ہوگا۔ آپ سارے دوستوں کو دعوت ہے، آپ نے شرکت کرنی ہے۔ اگلا جمعہ علی علی ہوگی، کیونکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعض روایت کے مطابق یوم ولادت قریب ہے، تے اسی تے 24 گھنٹے اسی علی پاک نو دناں تے نہیں رکھیا، علی پاک نو اسی گھنٹیاں سکنٹاں اور ہفتیاں دے وقت تے نہیں رکھیا، ساڈا من بھی علی ہے تے تن بھی علی ہے۔ تو اگلا جمعہ انشاءاللہ مولا علی کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ ہوگا۔ اینی تسی سونی تقریر سنی ہے، تے ہن تسی محبت نال اٹھنا وا، اپنی جیباں چ ہاتھ پانا وا، ٹھیک ہے؟ یہ جیباں چ ہاتھ تسی کہاں دے واسطے پانا؟ یہ جس سونی مسجد بیٹھے جے نا،